اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے تمام سننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کو ربیع الاول کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعہ المبارک کی فضیلت اور برکت میں بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ یہ بہت ہی برکت والا دن ہے اور خصوصی ربیع الاول کے مہینے میں اس دن کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں لیے ہمارے درمیان آ پہنچا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں جس قدر بھی ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں اور اللہ کو خوش کرتے رہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں پر فوقیت حاصل دی ہے۔ اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ اپنے بندے کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے اس وقت جو بھی مانگو اللہ اپنے بندے کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کے کرنے سے آپ کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت اللہ جمعے کے صدقے اور ربیع الاول کے بابرکت دن اور نبی اور ان کے آل کے صدقے دور کر دے گا انشاءاللہ۔ میرا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور ذاتی ناموں کا ایک وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ کوئی بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، یہ ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی برکتیں اور فضیلتیں اس قدر ہیں۔ خصوصی اس ماہ میں اس ورد کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سنوں۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اپنی اپنی طاقت اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ بس بندہ جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ فوراً اپنے بندے کی پکار کو سن لیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو آپ کا لباس اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً آپ کے دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب ہماری نیت پکی ہوگی تو عمل کا کرنے کا بھی ہمیں فائدہ پورا ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد وہی نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ اوقات بدل بھی سکتے ہیں، یعنی ٹائم چینج بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً پھر جمعے کے بعد کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن کرنا آپ نے پختہ ایمان اور یقین کے ساتھ ہے، پھر اس کا فائدہ بھی آپ کو پورا ہی ہوگا۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رہے درود ابراہیم کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے کہ درود ابراہیم کی فضیلت اس ماہ میں اور آگے پیچھے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خصوصی اس ماہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، اور اول آخر درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہ کے 3 نام، جو ایک صفاتی ہے، جو ایک ذاتی ہے، اور 2 صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، آپ نے 100 مرتبہ ان تینوں الفاظ کو ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 1 مرتبہ ہوا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اسی ترتیب سے آپ نے اللہ کے یہ 3 نام 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور پھر اللہ سے خصوصی دعا
کرنی ہے، التجا کرنی ہے، رو کر گر گرا کر اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالی اس ماہ میں آپ کو ضرور عطا کرے گا، بس آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی جس حاجت کے لیے میں نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے، اس میں مجھے خیر و برکت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔